جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ ہم آج کل جو ہماری اکانومی کی بہتری آ رہی ہے اس کی کنٹینیوٹی میں بہت سارے پروگرام کیے، دیکھا کہ جب سے خاص طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو جا رہے ہیں، ہماری اکانومی میں بہتری آ رہی ہے۔ خاص طور پہ جو SIFC کے لیڈرشپ کے اندر، جس کو جنرل عاصم منیر صاحب خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے تحت کراچی میں خاص طور پہ جو اللیگل واٹر ہائیڈرنٹ تھے ان کے خلاف آپریشن، اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک منی کی ٹرانزیکشن تھی اس پہ زبردست طریقے سے کنٹرول ہوا ہے۔ پاکستان کے ہسٹری میں پہلی مرتبہ اسٹاک ایکسچینج اس طرح سے گروتھ آ رہی ہے، سگنیفیکنٹ چینجز آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اپروپریٹ پرسن ہے جو اس پہ بات کر سکے۔ ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑے مسئلوں میں ایک مسئلہ بیوروکریسی ہے۔ بیوروکریٹس منسٹر کو چلنے ہی نہیں دیتے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور وہ خود چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کتنی صداقت ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ خود ایک لیڈنگ پاکستان کے بیوروکریٹ رہے، اور ایسے بیوروکریٹ رہے جو وزیر اعظم صاحب کے سامنے بیٹھ کے بھی اس کو بھی کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وہ ہیں محمد یونس ڈاگا صاحب، جو اس وقت کیئر ٹیکر منسٹر ہیں انڈسٹریز، ریونیو اینڈ کامرس۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میری آپ سے سب سے پہلی ملاقات جب آپ ڈپٹی کمشنر تھے خیرپور میں، جی، اور میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، ٹھیک ہے، میری اس وقت ہم نے دھرنا دیا تھا یونیورسٹی میں، اس وقت آپ کی یہ جو ساری آپ کی ایک جرنی گزری، یہ جو ٹیبل ٹرن ہوئے بیوروکریٹ سے منسٹر، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی کہ بیوروکریسی اور جو کیبنٹ ہے ان کو ایک ساتھ چلنا چاہیے، اور تبھی جا کے سارے جو گورنمنٹ کے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بیوروکریسی ہو یا کیبنٹ ہو، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کے لیے بہتری پیدا کرنا، اور جو ان کے ساتھ ان کے جو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں یا انہوں نے جو الیکشن سے وعدے کیے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا، اور بیوروکریسی کا کام ہے کہ ان کا ساتھ دینا۔ تو مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں لگ رہا کہ تقریباً اسی طرح ہم کام کر رہے ہیں کہ جو پہلے ایک ہوتا کہ ایک پوزیشن نیچے ہوتے تھے ہم، کہ جب پالیسی لیول، تو اب پالیسی لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں محسوس ہو رہا۔ اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارا کچھ پتہ ہے، آپ کو بیوروکریٹس آ کے وہ جیسے آ کے فائلوں میں ریڈ ٹیپزم کر کے بنا کے چلے جاتے ہیں، وہ نہیں آپ کو؟ لیکن وہ فائدہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اس تجربے کا ایک فائدہ تو ہے کہ آپ کو جو مختلف بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آفیسرز آپ کے پاس کوئی کام لے کے آتے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اب یہ کام اس طرح سے ہوا ہے، کیونکہ ایک تجربہ ہے میرا، تو اس سے ایک یہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھی کمفرٹ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ سے کس کام کی توقع رکھنی چاہیے اور کس کام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے ہمارا، اور میرے لیے ایٹ لیسٹ بڑا کمفرٹ ہے کام کرنے میں، اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ جی مجھے رولز اور ریگولیشنز کا پتہ ہے، تو اس طرح سے ان کے کوئی ایسی فرمائشیں نہیں ہوں گی کہ جن کے جو کرنا ان کے لیے پرابلمٹک۔ بیوروکریسی کی ٹاپ پوزیشن پہ تھے، فیڈرل سیکرٹری فائنانس ہونا بہت بڑا اعزاز ہے کسی بھی بیوروکریٹ کے لیے، چیف سیکرٹری سے زیادہ بھی، کسی پروونس کے چیف سیکرٹری سے زیادہ بھی فائنانس سیکرٹری۔ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ دیکھیں اس وقت جو ہماری نیگوسیشنز ہو رہی تھی IMF کے ساتھ، تو اس میں ہم نے کافی کامیابی سے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی تھی، اور جب ہم واشنگٹن میں تھے فیبرری 2019 میں، تو اس پروگرام کو ہم نے کافی اچھی طرح نیگوشیٹ کر لیا تھا، اور IMF کی ٹیم بھی بہت کمفرٹیبل تھی۔ لیکن جب ہم پاکستان واپس آئے تو اس کے ساتھ ہی بہت ساری چینجز ہو گئی، جس میں وزیر خزانہ چینج ہو گئے، گورنر اسٹیٹ بینک چینج ہو گئے، تو جو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم نے کس طریقے سے وہ نیگوشیٹ کرنا ہے اور IMF کے پروگرام کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہم نے ایک بڑا کمفرٹیبل اس کے لیے لایا عمل کیا تھا۔ لیکن جو نئی ٹیم آئی جس میں وزیر خزانہ بھی تھے اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے، ان کو ایک تو پاکستان کی اکانومی کا اندازہ نہیں تھا، دونوں باہر سے آئے تھے، اور جو ہماری نیگوشیشنز پچھلی ہوئی تھی ان کا بھی ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے کس طرح سکسیزفلی ایک نیگوشیٹ کی تھی۔ تو انہوں نے آ کے جو اپنے خیالات اس میں اپنے نیگوسیشنز میں ڈالنا شروع کیا، تو مجھے اپیل ہوا کہ اس سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا۔ رضا باقر نے ایسا کیا کیا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس وقت ہماری جو تھی مہنگائی کی شرح وہ 8.5% تھی، اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ آلریڈی 10.5% تھا، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا۔ لیکن وہ چونکہ سیدھے ایجپٹ سے آئے تھے،
انہوں نے آ کے فوراً ہی جو کہا کہ 12.5% ہونا چاہیے. تو اس وقت میرا ان کے ساتھ کافی اختلاف اس بات پہ ہوا, کیونکہ جو بھی ہماری اس وقت جتنا بھی انٹرسٹ ہے, جتنی بھی لوننگ ہے, وہ تقریباً 2/3 لوننگ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی. تو جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے 1%, تو فیڈرل گورنمنٹ کے تقریباً 300 ارب روپے بجٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے. تو 2% کا مطلب ہوتا ہے کہ 500-600 ارب روپے کا انہوں نے نقصان کروا دیا اس وقت. حالانکہ IMF سے ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اس سے پہلے کہ جی ہم اب انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ ضرورت نہیں ہوگی. تو اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ اکانومی بہت زیادہ نقصان. جب آپ کو وزیر اعظم نے بلایا تو میڈیا رپورٹس آئی کہ یونس ڈاگا نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ ایک فیلڈ اکنامکس کو لائے ہیں جس نے ایجپٹ کی اکانومی کو تباہ کیا, 18% پہ ابھی لے کے آ رہا ہے, 12 سے 14 لگا رہا ہے, اور آپ نے ان کو کھری کھری سنا دی. نہیں, میرا نہیں خیال کہ جو اس وقت میری اور پرائم منسٹر کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو مجھے یہاں پہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے. اور اگر اسپیکولیشن میں کوئی ایسی باتیں ہوئی تو میں نہ اس کی کوئی تردید کروں گا نہ میں اس کی کوئی تصدیق کروں گا, کیونکہ جو باتیں ہوتی ہیں کسی پرائم منسٹر میں یا اس کے فائنانس سیکٹری میں ملک کی معیشت کے بارے میں, وہ ایک کانفیڈینشیل جس کو کہنا چاہیے ہوتا ہے میٹر, اور میں کم سے کم اس کو یہاں پہ پبلکلی نہیں اس کا اظہار کروں گا. لیکن میں نے ضرور اپنے جو تحفظات تھے اس سے پرائم منسٹر کو آگاہ کیا تھا. اور وہ باتیں آپ کی سچی ہوئی؟ بالکل. آپ دیکھیں اس کے دوسرے ہی سال ہماری اکانومی نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی, اور میرا خیال ہے کہ اس کا گورنمنٹ کو بھی بہت نقصان ہوا کہ پاپولرٹی ان کی کافی خراب ہوئی, مہنگائی بہت بڑھ گئی. وہ ساری چیزیں ہوئی جس کا میں نے پرائم منسٹر سے ذکر کیا تھا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کے بعد بہت دفعہ انہوں نے مجھے کوشش کی کہ دوبارہ وہ اپنی ٹیم میں مجھے لائیں, لیکن میں چونکہ چھوڑ چکا تھا فیڈرل گورنمنٹ, تو پھر میرا کوئی ارادہ واپس جانے کا نہیں تھا. آپ کی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی نہیں بنی. آپ جب سیکٹری انرجی تھے تو آپ نے سگنیفیکنٹ چینجز لائے. آپ نے جو پروڈکشن تھی اس کو 14,000 سے 16,000, 16,000 سے 18,000. پھر آپ نے ایک وائٹ پیپر لکھا نواز شریف کو کہ آپ صرف اور صرف پروڈکشن بڑھائے جا رہے ہیں, پروڈکشن بڑھائے جا رہے ہیں, آپ انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کر رہے ہیں, جو آپ کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا. اس نے وہ پیپر اٹھایا, اس نے کہا یہ کون سیکٹری ہے بھائی, مجھے کیسا لکھ رہا ہے, از اٹ ٹرو؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے کوئی کہانی ہے, اس میں کوئی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں 3 سال بہت سکسیزفلی کام کیا ادھر سیکٹری پاور میں, اور مجھے گورنمنٹ کی طرف سے پوری سپورٹ. اچھا. اور میں اس میں یقیناً جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت وزیر توانائی یا واٹر اینڈ پاور کے جو منسٹر تھے خواجہ آصف, ان کا میں بہت مشکور ہوں. 3 سال انہوں نے بالکل انٹرفیئرنس نہیں کی, ہماری پوری ایڈمنسٹریشن ہم نے ٹھیک طریقے سے چلائی. اور یہ وہ وقت تھا کہ پاکستان نے پہلی بار سرکولر ڈیٹ بڑھا نہیں. 3 سال تک سرکولر ڈیٹ اسی رینج میں رہا جس رینج میں 3 سال پہلے تھا. اب آپ دیکھیں کہ ہر سال سرکولر ڈیٹ 300-400 ارب بڑھ جاتا ہے, لیکن ہم اگر اس اسپیڈ سے ہم بڑھاتے تو 1,000-1,200 ارب ہمارے زمانے میں بڑھ جاتا ہے. لیکن ہم نے کافی اس کو کنٹرول کیا, اور ہم نے پہلی دفعہ ثابت کیا کہ اگر ہم پراپرلی انہی سرکاری ڈسکورس کو کنٹرول کریں, مانیٹر کریں, تو ان نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. وہ 3 سال کا پیریڈ بالکل ایک جس کے کہیں کہ لوگوں کے لیے ایک لرننگ پروسیس ہے. جو بھی آج چلا رہے ہیں انرجی کو, ان کے لیے ایک دیکھنا چاہیے ان کو کہ کس طرح وہ 3 سال میں سرکولر ڈیٹ کیوں نہیں بڑھا تھا اور اب کیوں بڑھ رہا ہے. اچھا, صرف آپ سرکولر ڈیٹ کی بات کریں نا, میرے جیسے نان ٹیکنیکل آدمی کو آپ یہ ساری باتیں بتا دیں میں مان جاؤں گا. جو ایکسپرٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آج انرجی کا کرائسس ہے اس کا سارا کریڈٹ یونس ڈاگا کو جاتا ہے, بیکاز یونس ڈاگا نے صرف اور صرف پروڈکشن پہ زور دیا. پروڈکشن پاکستان کی جو کیپیسٹی تھی اس کو 14 سے لے کے 28 تک لے کے چلا گیا. 28 کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. جب آپ کے بعد آپ کا سیکٹری آیا تو اس نے آ کے وزیر اعظم کو بتایا کہ بھائی کیا ڈبوں میں بھر کے آپ نے انرجی سپلائی کرنی ہے. یہ آپ نے جو IPPs کے ساتھ اتنے مہنگے یونس ڈاگا کے کہنے پہ آپ نے کانٹریکٹ کیے ہیں, یہ آپ کے گلے پڑیں گے, اور وہی ہوا. نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کانٹریکٹ کو یونس ڈاگا یا کوئی سیکرٹری نہیں کرتا. نہیں, آپ کو نہیں, میں آپ کو بتاتا انڈر یور گائیڈنس ہوا نا. پروسیس کیا ہوتا ہے اس کا, پروسیس پہلے سمجھ لیں. پروسیس ہوتا ہے کہ انرجی پالیسی کیبنٹ بناتی ہے, جس کو پھر نیپرا اس کے لیے ٹیرف نیپرا مقرر کرتا ہے. مہنگا اور سستا نیپرا کرتا ہے, کوئی بھی سیکرٹری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, نیپرا ایک انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں, اس کا نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا, پھر آپ جو انرجی پالیسی ہمیں 1995 سے بنی ہے. اچھا, بے نظیر صاحبہ کے ٹائم سے. ٹھیک ہے نا, جب وہ پہلی پروڈکشن انکریز تو آپ نے کی. نہیں, آپ کی پروڈکشن انکریز تو آپ کو کرنی تھی. آپ کو 12 گھنٹے پنجاب کی انڈسٹری اگر بند رہے, یہ کون سا اس کے بعد تو آپ کا گروتھ ہے. آپ کا گروتھ کب آیا ہے؟ آپ خود رہے کول پہ, تھر پہ نا. آپ نے تھر کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کر کے وہاں پہ کول کو وہاں لے کے گئے, جو ڈبل مہنگا پڑا. اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کی فیزیبلٹی نہیں ہے کہ آپ, ہاں جی, کہ آپ کول لے کے گئے سائی وال,
नहीं भाई देखो, थर कोल साहिवाल नहीं जा रहा। कोल तो लेके गए ना आप बेसिकली देखें, फैक्ट्स की बात करें, थर कोल साहिवाल नहीं जा रहा। थर कोल नहीं जा रहा। हाँ। आप वहाँ नहीं, से देखें मैं आपको बताऊं, मैंने कोल के जो है ना 4 प्रोजेक्ट कैंसिल किए, इम्पोर्टेड कोल के। मतलब हकायक अगर आपको नहीं पता तो मुझसे सुन लें। जी बताएं ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जब आप सीपैक जब मैंने टेक ओवर किया था, तो ये सारी फैक्ट्स की बात है। सीपैक के अंदर उस वक्त 4 प्रोजेक्ट थे कोल के, जिसमें से 2 को मैंने कैंसिल किया। सीपैक में साइनिंग के बाद बड़ा मुश्किल काम होता है जब आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ साइन कर लिया हो के बावजूद, और इसी बात पे मैंने कहा कि जी आप इंपोर्टेड कोल पे ना करें प्रोजेक्ट्स। आप कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे? इसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स हमने कैंसिल किए, जो पहले हो चुके थे तो हो चुके थे। साहिवाल पहले हो चुका था मुझसे, और ये जो हबको हो चुका था। 2 जो प्रोजेक्ट्स थे, साहिवाल की जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आप भी बैठे, कायम अली शाह ने कहा कि कोल यहाँ से लेके जाने की, जब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। ये किसने आपको कहानियाँ सुनाई हैं? नहीं, आप इसको क्लियर करें ना, लोग आपके लिए ये सारी आपको आप डिस्क्रेडिट में लेके जाए। नहीं, आप कोल कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे? तो सही ना बात। आप जिस वक्त जो है ना, मैं जब आया तो उस वक्त तक 3 फेडरल सेक्रेटरी चेंज हो चुके थे। मैं आपको पूरी स्टोरी सुना। ठीक है। और सीपैक ऑलरेडी निगोशिएट हो चुका था। जब मैं आया हूँ तो उसी हफ्ते सीपैक का कौन सा प्रोजेक्ट था कोल का सर? अच्छा आप सुनिए भाई। हाँ बताइए ना। हाँ जी बताइए। सीपैक साइन हो चुका था और सीपैक निगोशिएट हो चुका था। सीपैक जब मैंने टेक ओवर किया तो सीपैक में 4 प्रोजेक्ट थे कोल के, ठीक है, और 2 कोल थे सीपैक के बाहर, 2 कोल के प्रोजेक्ट। 6 प्रोजेक्ट इंपोर्टेड कोल के ऑलरेडी पाइपलाइन में थे जब मैंने टेक ओवर किया। उसमें से मैंने 4 कैंसिल किए, 6 में से 4। साहिवाल ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में आ चुका था मुझसे पहले ही, तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। साहिवाल का कोल आप कहाँ से लाए? कराची पोर्ट। कराची पोर्ट से? यही आप मेरी बात को ट्रू कर रहे हैं? मैं थोड़ी लाया भाई। कौन लाया? आप कराची पोर्ट से, आपकी रिकमेंडेशन, यही तो मेरा सवाल था जिसको आप मुझे बेवकूफ समझ के आप उसको इंडो कह रहे थे। नहीं है ना बने, लेकिन नहीं तो आप अभी खुद एडमिट कर रहे हैं ना कि आप कराची से कोल लेके साहिवाल लेके जाना कौन सी? नहीं आप मुझ पे ये डाल रहे हो जो मामला। जी बिल्कुल, ये आपकी रिकमेंडेशन थी। नहीं थी ना, मैं आप कह रहा हूँ कि मुझसे पहले अप्रूव था, तो आप नहीं सुन रहे हो। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ आप मुझसे पहले अप्रूव था। आपको अगर चाहिए तो पेपर्स मंगा दो, आपको सेक्रेटरी वाटर एंड पावर से मंगा दो पेपर्स। मेरे पास भी पेपर्स हैं। ये मैं आपको प्रोग्राम आप कह रहे हो कायम अली शाह ने बैठ के कहा था, कायम अली शाह साहब किसी मीटिंग में ही नहीं थे जिसमें ऐसी कोई बात हुई। मैं एटलीस्ट ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो आपसे सवाल कि आप डिसोन करें। ये बारी सारे बातें आपने कहीं से कहानियां ऐसी सुनी है कि जो आप इस वक्त, ये कहानी तो अभी से सच हो गई कि कराची से आप कोल वहाँ लेके गए जबकि यहाँ बनना था। आप कहाँ बनना था? कराची में बनना था भाई। कराची से कोल लेके ट्रांसपोर्टेशन करने फिजिबिलिटी नहीं थी। आपकी रिकमेंडेशन का फिजिबिलिटी नहीं है। आप मुझे बताएं कैसे लेके, मतलब उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना। साहिवाल पोर्ट को केस चल रहा है ना, वो जो है कोल प्रोजेक्ट जी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप पंजाब में ना लगाएं। एक जो चल पड़ा था पर उसको मैं बंद नहीं कर सकता। आप पहले सुन लेना मेरी बात। ठीक है। 2 प्रोजेक्ट्स और थे, कौन कौन से थे बताइए? आप बताएं। आप बताएं ना, आपको सारा पता है। मैं आपसे इंटरव्यू करना, मेरा इंटरव्यू करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा ना। अभी आपका इंटरव्यू जी, और उसका था मुजफ्फरगढ़। अच्छा, दोनों कैंसिल कराए मैंने, आपको पता ही है? नहीं पता आपको? ये 2600 मेगावाट 1300 मेगावाट आप साहिवाल का तो शोर मचा रहे हैं। जो 2600 मेगावाट जो मैंने कैंसिल किया उसका आप नहीं बता रहे। 2 और प्रोजेक्ट मैंने कैंसिल किए पोर्ट कासिम पे जो लगने थे। एक लगना था लकी का और एक दूसरा लगना था सिद्दीक सन्स का। दोनों का 1000 मेगावाट कैपेसिटी, दोनों को मैंने शिफ्ट कराया थर कोल पे। मैंने कहा इंपोर्टेड कोल पे मत बनाओ, थर कोल पे बनाओ। तो जहाँ तक मैं ठीक कर सकता था किया था। आपने प्रेफरेंस कोल को दिया, विंड को क्यों नहीं दिया? जबकि जमपीर 40,000 मेगावाट एक कॉरिडोर बना सकता है। पाकिस्तान का अगर कोई फ्यूचर है कि अगर वो अपना कर सकते हैं, अपना एनर्जी सिक्योरिटी क्रिएट वो अचीव कर सकते हैं, तो थर कोल है। जमपीर नहीं है। थर कोल जमपीर, जिससे जमपीर में तो बहुत महंगी बिजली बनती है, हमें करना नहीं चाहिए। विंड इस वक्त सबसे महंगा है। अगर आप रिन्यूएबल्स में आप सुन लें, रिन्यूएबल्स में सबसे सस्ता इस वक्त है सोलर। अच्छा, सोलर पे जाना चाहिए। लेकिन उसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत है। नहीं सस्ता है। कैपिटल कॉस्ट कैसे किसने कहा ज़्यादा? इस वक्त सबसे सस्ता सोलर है। सारी दुनिया इस वक्त सोलर लगा रही है। अच्छा, विंड उससे बहुत महंगा है। और अगर आपको थर्मल के मेगा प्रोजेक्ट्स पे जाएं, उसके जो है हाइडल के, तो उसमें फिर हाइडल पे जाएं। आप ये एनर्जी के एक्सपर्ट हैं, आप ये कह रहे हैं कि जमपीर एक फेल्ड प्रोजेक्ट है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जमपीर मैंने, आपको पता है जमपीर किसने शुरू करवाया? आप ही ने करवाया जी। तो क्यों करवाया? तो फिर फेल आप किस कैसे कह रहे हैं? तो आप जो कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ सबसे सस्ती आपको नहीं, सबसे सस्ती 2 नहीं है, पैसे की पड़ेगी। सोलर सबसे सस्ती है और उसके बाद फिर वो आती विंड। और इन दोनों के से जो है ना, अगर ज़्यादा अगर इसको क्या कैपेसिटी वाइज, तो फिर हाइडल है जो कि पानी से। आप समझ रहे हैं कि आपने ये जो टेन्योर कंप्लीट किया एज एनर्जी, ये कामयाब टेन्योर था आपका? ये तो अब वक्त बताएगा। मैं और आप वक्त तो बता रहा है ना, वक्त तो ये सब बता रहा है कि वो IPPs के हम फ्री में पैसे जमपीर पे चले। जमपीर का प्रोजेक्ट आपने लगाया। मुझे बताइए
کہ یہ جو پروجیکٹ جو پاور پالیسی آئی تھی 1994 میں، ٹھیک ہے نا، وہی پالیسی چل رہی ہے نا، یہ کوئی نئی پالیسی تو نہیں بنی. وہ پالیسی پالیسی وہ چیزیں دیکھیں نا. اگر جھمپیر سپوز کریں آپ نے بنایا تو وہ تو نقصان میں جا رہا ہے. کیسے؟ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, آپ اس سے یوٹیلائزیشن تو لے ہی نہیں رہے. بات یہ کہ دیکھو آپ کو وہی جو ہے نا یہ ساری پھر آپ کو مائکرو اکنامکس کی بات کرنی پڑے گا. وہ کرو میں تھوڑی سی بات. جی پلیز. جب آپ بجلی کے لیے آپ کرتے ہیں نا نئے پروجیکٹس کرتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا اگلے جال کتنی وہ ہوگی جس کو کہتے ہیں گروتھ. جب آپ کی گورنمنٹ مسلسل نگیٹو گروتھ پہ جا رہی ہے, آپ کی اکانومی نگیٹو گروتھ پہ جا رہی ہے, تو وہ کیپیسٹی کون یوز کرے گا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت وہ بجلی بنانا ہے ہم نے, اس وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نگیٹو گروتھ ہوگی؟ نہیں ہوگا نا. آپ تو ہمیشہ آپ تو پروگریس کا سوچو گے نا, آپ یہی سوچیں گے کہ پروگریس ہوگی. اب مسلسل جو ہے ہمارے 3-4 سال ہماری نگیٹو یا لو گروتھ رہی, تو وہ جو سارے پروجیکشنز تھے کہ جس میں بجلی استعمال ہونی تھی, بجلی استعمال نہیں ہوئی. کیپیسٹی چارجز جب بجلی استعمال نہیں ہوتی تو کیپیسٹی چارجز کون پے کرے گا؟ ہم اور آپ پے کریں گے نا, جو آلریڈی یوز کر رہے ہیں. نئے چونکہ کنزیومر نہیں آئیں گے, اکانومی گرو نہیں کرے گی, نئی فیکٹریاں نہیں لگیں گی, اکانومی گرو نہیں کرے گی, تو بجلی اگر استعمال نہیں ہوگی تو اس کا کیپیسٹی چارج ہمارے گلے میں آئے گا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹس کیے وہ بہت مہنگے کیے اور وہ رینیویبل ہی نہیں تھے. بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا اور جو اس کے ٹیرف ہوتا ہے, اس کا منسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک سپریٹ ادارہ بنایا گیا جس کو کہتے ہیں نیپرا. اچھا. آج بھی جو بجلی مہنگی ہے سستی کرتا ہے نیپرا کا. اس کو کیبنٹ ڈائریکٹ ہیڈ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کو کیبنٹ ڈائریکٹ ہیڈ کرتا ہے. کون ہیڈ کرتا ہے؟ جو آپ کی کیبنٹ کے کمیٹی. نہیں, اس کا چیئرمین الگ ہوتا ہے. جیسے جو ہمارے جتنے بھی جو ریگولیٹری ادارے ہوتے ہیں نا, جیسے نیپرا ہو گیا, اوگرا ہو گیا, یا SECP ہو گیا, سب یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہوتے ہیں. یہ کسی منسٹر کے انڈر میں نہیں ہوتے, یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور اس کا چیئرمین اور اس کا بورڈ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے کرے. جیسے الیکشن کمیشن ہوتا ہے, دوسرے ہوتے ہیں, اس طرح کے انڈیپینڈنٹ. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. یونس ڈاگا صاحب سے ہم نے بریک میں پہلے میں یہ بات کری کہ یونس ڈاگا صاحب نے ایک کامیاب سکسیسفل اپنا ایک بیوروکریٹس کا ٹینیور گزارا. اب آتے ہیں ان کے جو اس وقت کام کر رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں یونس ڈاگا صاحب. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس ڈاگا صاحب جو کیئر ٹیکر منسٹر ہیں انڈسٹریز, ریونیو اینڈ کامرس کے. سر ابھی جو آپ کے چیلنجز ہیں یہ بیسیکلی آپ کی فیلڈ ہے. آپ بزنس مین بھی ہیں, آپ ایک فلنتھراپسٹ بھی ہیں, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ نے بہت اچھا کام بھی کیا. آپ انڈسٹری کو بھی جانتے ہیں, ریونیو کو بھی جانتے ہیں, کیونکہ آپ یہ ڈپٹی کمشنر سے شروعات کی. اس وقت آپ کو سب سے زیادہ چیلنجز کیا ہیں ایز اے کیئر ٹیکر منسٹر ریونیو اینڈ انڈسٹریز؟ دیکھیں, کیئر ٹیکرز کا ہمیں یہ ضرور ایڈمٹ کرنا چاہیے, ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے اور لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے. تو اس میں بہت ایمبیشیس قسم کے ٹارگیٹس ہم فکس نہیں کر سکتے کہ ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. لیکن چند ایک چیزیں ضرور ہیں کہ جو کہ آج کل دنیا ساری ہے ڈیجیٹائزیشن کی طرف, آن لائن فیسیلیٹیشنس کی طرف جا رہی ہے. ہمارے اب بھی آپ دیکھیں تو دفاتر میں وہی لائن لگا کے لوگ آتے ہیں, وہی فائلوں سے کاغذ نکالا جاتا ہے اور پھر فائلیں گم کی جاتی ہیں اور پھر بس کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ایشوز ریونیو میں بھی ہیں اور ہماری انڈسٹری کے جو ہے سائٹ وغیرہ ادھر سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ان کے ریکارڈس کے ساتھ ہیر پھیر ہو جاتی ہے, یا پھر جاتے ہیں تو بہت ڈیلے ہوتا ہے ٹائم میں, یا پھر پیسے مانگے جاتے ہیں کاموں کے. تو 2-3 قسم کے جو پرابلمس لوگوں کو آتے ہیں. تو یہ اب پرانے دور کی باتیں ہیں. نئے دور میں جو ہے نا بات کی جاتی ہے ڈیجیٹائزیشن کی, آٹومیشن کی اور آن لائن سروسز کی, تاکہ لوگوں کا انٹریکشن کم سے کم ہو, ان کو دفاتر میں جانا نہ پڑے, دفاتر میں جو پروسیس ہیں وہ بھی اسپیڈ اپ ہو جائیں, کوئک ہو جائیں, وہاں پہ زیادہ وقت نہ لگے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو دونوں جو ہیں میرے پاس محکمے ریونیو اور انڈسٹری, تو اس میں جیسے انڈسٹری میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کے جتنا بھی سائٹ کا ڈیٹا ہے اس کے نقشوں کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, ان کے سارے ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور اس کو ہم آن لائن کر دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ریونیو کی اگر دیکھیں نا تو ریونیو کے آپ کو بھی پتہ ہے 4 فائلیں ایک پلاٹ, اس کو کیسے کمپیوٹرائز کر رہے ہیں اور انشور کیسے کر رہے ہیں کہ کون سا آنر صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے, یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ سائٹ میں ہمارے پاس کم الاٹیز ہیں, وہ یہ کرنا زیادہ آسان ہے وہاں پہ. تو وہ تو ہم نے پروسیس شروع کر دیا ہے اور ہم نے کمیٹی بنا دی ہے جو اس ریکارڈ کو ساری چھانٹی کر رہی ہے. اس میں سے صاف جو ریکارڈ ہے اس کو ہم سامنے لا رہے ہیں, جو کنٹرولشل ریکارڈ اس کو فی الحال ہم ڈیجیٹائزیشن سے باہر رکھ رہے ہیں, جو صاف ہے تاکہ آئندہ کوئی مسئلے نہ ہو. یہ آپ ای فائلنگ کر دیں گے؟ جی, سارا سب کچھ آپ کو یہ ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دسمبر کے مہینے میں
ہم نے اس کو رکھا ہے ٹارگیٹ کہ اس کو ہم آن لائن وہ کر دیں گے آن لائن بھی. اور اس کو یہ صرف سائٹ کی بات کریں یا پورے سندھ کو کر لیں گے؟ میں پہلے تو سائٹ کا بات ہوں، چونکہ انڈسٹری میں سائٹ کا ہے تو سائٹ میں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ سارے ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، اور دوسرا ساری جو سروسز ہیں سائٹ میں، جیسے سائٹ پلان ہو گیا، یا آپ کو کوئی کنسٹرکشن کی اجازت لینی ہے، یا کوئی پانی کی پرمیشن چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو کام پڑتے ہیں سائٹ میں لوگوں کے، اس سب کو ہم آن لائن لا رہے ہیں. تو ایک موبائل فون ایپ کے ذریعے سے لوگوں کو کام ہو کے ملیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ یہ ایک تو فیسیلیٹیشن ہوگی اور ایفیشنسی بھی آ جائے گی، کام جلدی ہو کے ملے گا. تو یہ سائٹ میں ہم کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ریونیو کا کہا، اب ریونیو کے اندر آپ کے بالکل صحیح ہے کہ سندھ پورے میں کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ہمیں بھی یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کراچی کو، کیونکہ کراچی کے اندر زمینوں کے زیادہ مسئلے ہیں اور زمینیں قیمتی بھی ہے. دوسرا جام شورو ہے، تیسرا حیدرآباد ہے. تو ان تینوں ایریاز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کو اگر ہم جلدی سے کر لیں، ٹھیک ان سینس میں کہ ادھر بھی ہم اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یا کسی 2 ہفتے کے اندر ہی ہم ادھر ہر تعلقہ میں اس کو موبائل ایپ ڈال رہے ہیں، تاکہ جو سیل سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، ان کے لیے جو لوگ مختار کار کے دفتر میں، اے سی کے دفتر میں جاتے ہیں، ان کو آن لائن سارا کام ملے، ان کو جانا نہ پڑے دفتر. پرسپشن یہ ہے کہ یہاں پہ مافیاز ہیں جو یہ سارے ریونیو کے معاملات دیکھتے ہیں. کتنا ریزسٹنس آ رہا ہے، کتنی ڈیفیکلٹی؟ بہت ہے اس میں ریزسٹنس. اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس طرح کام کرنے کی عادت نہیں ہے. وہ جو ہم جیسے اب ای رجسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، ای رجسٹریشن انشاءاللہ ایک ڈسٹرکٹ ہمارا ہم ایز اے ماڈل کر لیں گے انشاءاللہ بیفور الیکشنس. تو اس طرح کے ہم ماڈلس کریٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے ہم ایپس کریٹ کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایک دفعہ لوگ جب اس کے عادی ہو جائیں تو پھر آنے والی حکومت بھی یہ کوشش کرے کہ اس کو اور بہتر کرے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کرتے کرتے آپ کو اس منسٹری سے بھی ہٹایا جائے گا جس طرح سے آپ کو فائنانس اور پلاننگ سے ہٹایا گیا؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ شاید کر جاؤں گا. اچھا، فائنانس اور پلاننگ سے کیوں ہٹایا؟ میرا خیال ہے دیکھیں، جو ہے محکمے الاٹ کرنا منسٹر کو، یہ چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے. تو اس کا وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو اس کے اندر کیا بہتری. آپ نے پوچھا تو ہوگا کہ بھائی اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، اسمارٹ منسٹر ہوں، کیوں ہٹا رہے ہوں؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم کو یہاں ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا، نہیں، عوام کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ نے اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کی اتنی اچھی کریڈیبلٹی ہے، آپ کو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کی، کہ آپ نے چینج لانی ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، آپ نے پلاننگ کرنی ہے. یو نو دی ورک ہاؤ ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو ڈو. انشاءاللہ کر رہے ہیں. ابھی جیسے ان 2 محکموں میں تو کر رہے ہیں. ہوپ فلی اب اس سے یہ فائدہ ہوا ان منسٹریوں میں جانے سے کہ میں ایٹ لیسٹ ان 2 منسٹریوں پہ کانسنٹریٹ زیادہ کر رہا ہوں، فوکس تو مجھے امید ہے کہ اس میں اچیومنٹ میں زیادہ جلدی کروں. ابھی بھی ریونیو کے مختار کار جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں اور پیسے دے کے لگ رہے ہیں، یا ابھی بالکل سموتھ ہے، ہم آپ کو کوئی بھی اف اینڈ بٹ نہیں دے سکتے کہیں سے بھی؟ دیکھیں، میں اس طرح کا دعویٰ کرنا تو بہت ہی عجیب ہوگا. تھرڈ ورلڈ میں کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کرپشن ختم ہو گئی. تو ہم بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، اور پھر جہاں پہ ایک کافی عرصے تک لوگوں کی عادت ہو کہ جی بغیر پیسے کے ہم نے کام نہیں کرنا، تو وہ پھر ان کو اس عادت سے نکالتے ہوئے کچھ وقت تو لگتا ہے. لیکن اگر ہم آٹومیشن کی طرف چلے جائیں اور تھوڑا بہت یہ آن لائن سروسز اگر ہماری کامیاب ہو گئیں تو اس سے بھی کافی آپ کو کرپشن کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یونس ڈاگا صاحب سے بات کرتے ہیں کہ پرسپشن یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے فلی طور پہ. وہ پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر جیالہ ہے جو سی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. منسٹرز کچھ بھی نہیں کر سکتے. بیوروکریٹس اگر اف اینڈ بٹ کرتے ہیں تو وہ دوسرے دن ہٹ جاتے ہیں، وہ منسٹر کی نہیں مانتے. چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس ڈاگا صاحب. سر، پرسپشن یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا فل کنٹرول ہے. جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ ان کے ہی اشاروں پہ چل رہے ہوتے ہیں. جو کیئر ٹیکر منسٹر ہیں، بس منسٹر ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. میں اپنی بات کروں گا کیونکہ مجھے باقی منسٹریوں کے بارے میں بات کرنا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے محکموں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے محکموں میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. اچھا. اور میں جس طرح چاہ رہا ہوں اس طرح ہم جس طرح ریفارمس کی میں نے آپ سے بات کی وہ میں اس کے اوپر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی رکاوٹ ایس سچ ہو جو آپ جس طرح پولیٹیکل رکاوٹ کی بات کر رہے ہیں یا کہیں اور، تو مجھے کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کام کرنے کی پوری آزادی ہے. مجھے تو کوئی ایسی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. آپ ویل اویئر منسٹر ہیں، آپ کو بیوروکریسی کا سسٹم بھی جانتے ہیں. کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہوگی، اس میں آپ نے پوچھا ہوگا کہ بھائی سعد کا اور چیف منسٹر صاحب آپ کا کیا ہے، یہ میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں، تو وہ ڈاکٹر سعد کا کیا ایشو ہے؟
وہ اس سے ان سے پوچھ لوں گا. میرے خیال ہے انہوں نے تو جو بھی ہے اپنی کلیریفیکیشن کی ہے ہاں اور وہی کافی ہے. میں تو اس بارے میں مزید نہیں آپ کو کچھ بہتر بتا سکتا. نہیں تو ٹیم ورک ہے نا, جب تک ٹیم پوری نہیں ہوگی, سارے مل کے کام نہیں کریں گے, ہر بندہ اپنا اپنا جواب دے گا تو ایسے تو کام نہیں چلے گا نا. لیڈرشپ تو چیف منسٹر کے پاس ہے. کیا آیا واقعی چیف منسٹر صاحب اپنی من مانی کر رہے ہیں اور اپنی باتیں منوا رہے ہیں, زبردستی منوا رہے ہیں؟ مجھے ایسا کوئی فیل نہیں ہوا اپنے محکموں میں فی الحال ابھی تک. تو میں دونوں محکموں میں جس طرح میں ریفارمس کر رہا ہوں تو مجھے کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کوئی مداخلت. ایس آئی ایف سی کی لیڈرشپ کے تحت بھی یہاں پہ کافی سارا کام بھی ہو رہا ہے. میں نے ابھی واٹر بورڈ کے ایم ڈی کا بھی انٹرویو کیا, انہوں نے بھی بتایا کہ جو انلیگل واٹر ہائیڈرنٹس تھے, جو پانی کی سپلائی چوری ہو رہی تھی, وہ ابھی بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں انلیگل باہر سے ڈیزل آتا تھا اس پہ بھی کنٹرول ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو سگنیفیکنٹ چینجز آ رہی ہیں ہماری اسٹاک ایکسچینج, ایک سفیشینٹ گروتھ نظر آ رہی ہے, ہماری روپی اسٹرینتھن ہو رہی ہے, تو یہ سسٹم ابھی بہتر ہے؟ اگر ہم پولیٹیکل سسٹم دوبارہ لے آئیں گے وہ آ کے وہی گیمبلنگ کریں گے؟ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ہمیں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک وقت ملنا چاہیے کہ وہ اپنا لانگ ٹرم ایک پلان دیں, کیونکہ کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی اس کو ایک کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے, ایک پریڈکٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے ان پالیسیز. تو میرا خیال ہے کہ جب الیکشن وقت پہ ہوں گے اور پھر 5 سالہ ایک پروگرام کے تحت کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کام کرے گی تو زیادہ بہتر ہوگا. اس وقت جو کام ہو رہے ہیں ایس آئی ایف سی میں اور اکانومی کی جو بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں وہ یقیناً ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو فائدہ بھی دیں گے کہ ان کو جو سچویشن بہت کرائسس میں آ چکی تھی ہماری اکانومی کی, تو اس کرائسس سے باہر آتی وہ سب کو نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں, جنرل بزنس کمیونٹی میں. اور ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں آپ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے جائے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اکانومی کی ایک بہتر شیپ میں ہم انشاءاللہ دے کے جائیں گے آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ کو. تو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری نیگوسیشن ہے جس سے ہمیں $70 کروڑ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ہمیں مل جائیں. آپ فائنانس کا ایکسپیرینس ہے, آپ اس وقت جو ہمارے انڈیکیٹر سے ہم نے جو روڈ میپ بنایا ہے آئی ایم ایف سے ہم یہ انسٹالمنٹ ہمیں مل جائے گی؟ بالکل ہمیں مل جائے گی. جیسے ابھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے, جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, اب یہ جا رہے ہیں اپنے بورڈ سے اپروول, میرا خیال ہے 1-2 ہفتے میں مل جائے گا. تو میرے خیال یہ پہلا ہمارا ریویو ہے جو کہ بر وقت ہوا ہے, ورنہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سارے ریویوز ڈیلے ہوتے رہے. تو اس ریویو میں بہت جلدی انہوں نے جس ٹائم فریم کے اندر انہوں نے نیگوشیٹ کرنا تھا, ڈسکشنز کرنی تھی, وہ سارے ہو گئے. اور انہوں نے اپنا آئی ایم ایف نے اس کے اوپر پریس نوٹ بھی دے دیا ہے کہ دے آر سیٹسفائیڈ ود دی انڈیکیٹرز. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کیٹیگر گورنمنٹ کی کامیابی ہے, خاص طور پہ وزیر خزانہ صاحبہ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی انڈیکیشن ہے پاکستان کے لیے. اس سے ہماری بزنس کمیونٹی اور ہماری انویسٹر کمیونٹی بھی ایک اچھا اسے وہ لیتے ہیں, اس کو کہنا چاہیے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے جو پارٹنر کنٹریز ہیں جس میں چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, انہوں نے سب نے پازیٹیو جو ہے اس میں سپورٹ دی ہے. آئی ایم ایف سے جو ان کی باتیں ہوئی ہیں کہ جی وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو ایکسٹرنل فرنٹ پہ جو ابھی تک ہیں گیپس وہ اس کو فل کرنے میں پاکستان کو مدد کریں. یہ پرسپشن ہے کہ آپ یہاں پہ کیئر ٹیکر منسٹر ہونے سے آپ ایک پارٹی کو, کراچی کی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کیئر ٹیکر منسٹر کے بعد آپ کو کوئی امپورٹنٹ پورٹ فولیو دینے جا رہے ہیں؟ میرا کوئی سیاسی اس وقت خیال نہیں ہے, اور میں کسی بھی آپ میرے ادھر باہر چیک کر سکتے ہیں, مجھ سے کوئی سیاسی آدمی ملنے نہیں آتا. اور زیادہ تر جو ہے وہ میں ادھر اپنا صرف لوگوں سے ہی ملتا ہوں یا سرکاری میرے کام ہوتے ہیں. میرا کوئی سیاسی کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں. کیئر ٹیکر منسٹر کے بعد کوئی پورٹ فولیو یا کوئی دیکھیں پولیٹکس بعد میں کیا کروں گا یہ مجھے نہیں پتا, رائٹ, لیکن یہ کہ اس وقت میرا کوئی ارادہ کسی پالیٹکس کا نہیں ہے. آپ کیئر ٹیکر منسٹر سے پہلے سوشل کام بہت کر رہے ہوتے تھے. آپ نے میرے علاقے میں ہاسپٹل بھی بنوائی باہر سے ایک این جی او کے, وہ بھی ختم کر دیے یا وہ کر رہے ہیں؟ وہ تو کنٹینیو رکھیں. این جی او کا کام تو ہم کر رہے ہیں. جیسے ہم نے ہر سیلاب میں ہمارے کیمپس لگتے ہیں, جیسے اس وقت بھی جمشور میں لگا تھا. جب 2010-11 میں جب سیلاب آئے تھے تو اس وقت ہمارے شکارپور, خیرپور, ٹھٹھا تینوں جگہ ہم نے تقریباً 7,000 فیکٹریز کو ہم نے ٹیک کیئر کیا تھا تقریباً 4 مہینے تک. تو وہ کام ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب بھی موقع ملا, تو وہ ایک الگ چیز ہے انشاءاللہ. جب میں آپ کے آنے سے خاص طور پہ جو انڈسٹری ہے اس میں جو بزنس مین ہیں ان کو ہوپ زیادہ ہے, کیونکہ آپ خود بھی بزنس مین ہیں, آپ سارے بزنس کمیونٹی سے ملتے بھی رہتے ہیں.
آپ ان کے لیے کیا ایسے سگنیفیکنٹ چینجز آئیں گی جو آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے اپنے ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. رزاق داؤد صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, اس نے مجھے لکھ کے پیپر پہ بتایا کہ میں $50 بلین پہ کسی بھی کاسٹ پہ لے جاؤں گا. وہ پتہ چلا کہ جب کلوزنگ ہوئی تو وہ 28, ہم 30 بھی کراس نہیں کر پا رہے ہیں. بنگلہ دیش کو دیکھیں $60 بلین, ویتنام کو دیکھیں $700 بلین, چائنا اور انڈیا کو تو چھوڑ ہی دیں. کیا کریں ہم ایسا کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو اور ہمارا جو 80 بلین کا امپورٹ ہے اس کو کم کر سکیں؟ دیکھیں, آپ کو اس کے لیے جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بدقسمتی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے. ٹھیک, اس وقت بھی اگر آپ بات کریں تو ہم صرف نیگوشیٹ ایک جو ہے ٹرم سے دوسرے ٹرم کا جو IMF کا پروگرام ہوتا ہے اس کو ہم نیگوشیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اس وقت کے لیے جو ٹینٹیٹیولی جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم بنا کے لے آتے ہیں کہ جی اب ہم یہ کام کریں گے اور اس طرح ہم ٹھیک کریں گے اپنے نمبرز کو. لیکن اس سے اکانومی نہیں چلتی. اکانومی چلتی ہے ایک لانگ ٹرم پلان سے کہ جس کے آپ 10-20 سال کا پلان ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ ہماری اس وقت یہ خامیاں ہیں یا یہ کمزوریاں ہیں. فار ایگزامپل اس وقت اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جیسے آپ نے بات کی بہت بڑا ہے, امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت کم آ رہی ہے, آپ کے ریمیٹنسز کا جو اسکوپ ہے اتنا ریمیٹنسز آپ کے پاس نہیں آ رہی. تو ان سب کے لیے آپ کا ایک پھر پلان ہونا چاہیے کہ جی ہمارے انویسٹمنٹ کا کیا پلان ہوگا, انڈسٹریلائزیشن کا کیا پلان ہوگا. سب سے بڑا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے کہ جس میں بہت گیپ ہے اس وقت پہ. جو ہمارا پروڈکٹیوٹی ہے ایگریکلچر پر, ییلڈ جو ہے پر ایکڑ بہت کم ہے. یہ سب ایریاز, مائننگ آپ کا بہت بڑا سیکٹر ہے, ہمارا ہیومن ریسورس بہت بڑا سیکٹر ہے کہ جہاں پہ اس کو آپ گرو کرائیں, ہم نے بچوں کو تعلیم اور تربیت اس طرح کی دیں کہ IT میں بہت سارا آپ کے لیے کما کے ساتھ دے سکتے ہیں, اس طرح انڈیا اور دوسری جگہوں سے لوگ کما رہے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں لانگ ٹرم پلانس کے ساتھ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آج ہم کہیں گے جی ابھی اب جیسے کیئر گورنمنٹ اس کو کر جائے گی یا گورنمنٹ کسی اپنے ٹینیور میں 3-4-5 سال میں کر جائے گی. اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو پلان اب جس طرح سے آپ نے ایگریکلچر کی کہی, SIFC میں ایگریکلچر پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, مائننگ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, تیسرا بلو اکانومی میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے, IT میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنٹینیویشن کے لیے ایسا ہی ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہو جو اس کو لے کے چلے؟ اب کل کس کی حکومت آتی ہے پھر اس کا یہ پلٹ دیتا ہے. دیکھیں بالکل, یہ دیکھیں نا SIFC ایک ٹول ہے کہ جس سے سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس کے پیچھے ایک اکنامک پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے SIFC سے یہ چیزیں اچیو کرنی اور انہیں اپنے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک پالیسی فریم ورک ہوتا ہے. وہ پالیسی فریم ورک ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت آپ کے پاس کوئی انڈسٹریلائزیشن پالیسی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, مجھے پتہ ہے. ہم نے کوشش کی, ہم نے جو تھا, ہم نے ٹریڈ پالیسی میں نے دی, میں نے ٹیرف پالیسی دی, یہ ساری چیزیں میں نے کروائی وہاں پہ, لیکن انڈسٹریل پالیسی ہم نہیں کرا سکے کیونکہ وہ منسٹری تیار نہیں تھی. اسی طرح ہماری جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے وہ اتنی فوکس نہیں ہے کہ جو آپ کے کرٹیکل ایریاز ہیں اس کو فوکس کریں. تو یہ پالیسی فریم ورک بہت ضروری ہوتا ہے کنٹینیوٹی کے لیے. اس وقت SIFC پہ بہت محنت ہو رہی ہے اور بہت سارے اس میں ممالک بھی اور ہمارے جو لوکل انویسٹر ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چاہیے کہ پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا اس کا ایک پورا فریم ورک ہونا چاہیے کہ پورے جو ہر ملک کا چھوٹے سے بڑا تاجر اور چھوٹے سے بڑا سرمایہ کار بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس میں BOI ہے, سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ, یہ سارے ایکٹیویٹ ہوں. اب دیکھیں نا, سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اگر آپ ایز انویسٹر جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک انڈسٹری لگانے پوری مدد کر سکتے ہیں کہ انڈسٹریل پلاٹ دے دیں آپ کو دوسری جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. یہ ساری چیزیں نا جو ون ونڈو کے تحت آپ فیسلیٹیٹ, ساری دنیا میں ماڈلس ہیں اس کے, ویتنام میں ملیں گے آپ کو, آپ کے ماڈلس ملیشیا میں ملیں, ہر جگہ ملیں. ہم وہ بنانے میں ابھی تک ناکام ہیں. ان سارے اداروں کو ہمیں چلانا چاہیے. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یہاں کراچی کا, خاص طور پہ جو کراچی کا بزنس مین ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو کے پنجاب جا رہا ہے, جبکہ پنجاب میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے. اگر ایز کمپیریزن ٹو انرجی کیا جائے تو وہاں RLNG کا 3700 کا ریٹ ہے, اگر ہم یہاں پہ ہمارے پاس نیچرل اس کا 1400 کا ریٹ ہے. انسپائٹ آف دیٹ وہ وہاں جا رہا ہے, تو اس کو یہاں پہ ایسا کیا مشکلات ہے اور اس کو آپ آج اس بزنس مین کو کیا ایشورنس دلائیں گے کہ یونس ڈاگا صاحب جب تک انڈسٹری کا منسٹر ہے آپ بیٹھیں, آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوں گے؟ دیکھیں فیسیلیٹیشن مانگتا ہے, ہر بزنس مین چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہیڈ ایکس کم ہو اور فیسیلیٹیشن ہو. اب یہ کام ہے پروونشل گورنمنٹ کا کہ پروونشل گورنمنٹ اپنی انڈسٹری کے ساتھ اتنی لگ کے کام کرے جس طرح پنجاب میں ہوتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں بہت کھل کے بات کروں گا, سندھ میں اس طرح سے کام نہیں ہوتا. سندھ میں ہماری انڈسٹری کے لیے اب جیسے اکثر ان کے اب دیکھیں کوئی آپ کا اس وقت کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی چھوٹی انڈسٹری یا بڑی انڈسٹری کے لیے آپ کو پلاٹ اویلیبل ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پلاٹس انڈسٹریل اسٹیٹ بناتے ہیں تو ہم آپس میں پلاٹ بانٹ لیتے ہیں
5 تمہارے 10 میرے, یہ اس طرح پھر کر کے ریئل اسٹیٹ کا بزنس بن جاتا ہے, وہ انڈسٹریل پلاٹ نہیں رہتا. تو ہمیں یہ انڈسٹریل پالیسی کو ہم تھوڑا سا اپنی الاٹمنٹ پالیسی کو بھی چینج کر رہے ہیں, وہ بھی میں لے کے جاؤں گا کیبنٹ کی طرف, کہ انڈسٹریل پلاٹ کوئی بھی سیلیبل نہیں ہونا چاہیے, ری سیل کے اس میں نہیں ہونا چاہیے, صرف انڈسٹری لگانے کے لیے. ابھی حالیہ میں ایک نیوی وار کالج کی طرف سے ایک سیمینار تھا گوادر میں, وہاں پہ ڈپٹی ان کے چیف آئے تھے جو چائنا کمیونسٹ پارٹی ہے. اس نے زبردست اسپیچ دی. میں نے اس کو کہا, میں نے سوال کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو کامیابی کا راز ہے وہ ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے SEZs بنائے اور SEZs کا فارمولہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو میں نے کہا ادھر کون سی موت پڑ رہی ہے, راشاکائی میں آئیں, دابے جی میں آئیں, خیرپور میں آئیں, فیصل آباد میں آئیں. اس نے کلیئر کٹ مجھے کہا آپ کے پاس کوئی SEZ نہیں ہے, آپ کے پاس گودام ہے, گودام. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ان گودام. تو دوسری پرسیپشن یہ ہے نا کہ جس طرح سے آپ اسپیشل اکنامک زون بناتے ہیں وہ تو گودام ہوتا ہے, اس میں نہ کوئی یوٹیلیٹی ہوتی ہے, اگر یوٹیلیٹی بھی تو آپ 1 ونڈو نہیں دے سکتے. سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ BOI آپ کراچی کے پاس بھی چلے جائیں, اس کے پاس بھی 1 ونڈو آپشن نہیں ہے. آپ اس کو بتائیں ابھی جو زمین لوگ لے رہے ہیں اس کی جو فارمولہ ہے وہ 50 ایکڑ ہو تو آپ کا اسپیشل اکنامک زون ابنا بن جائے گا. اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ ہے, اس کو کوئی فیسلٹی کرنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے. میں BOI کراچی کو چیلنج کرتا ہوں, میری 10 میٹنگس ہوئی ہیں کہ جی آپ کریں اسپیشل اکنامک زون بنانے کے لیے ہیلپ کرو, نہیں کرتے. گودام بنانے کے لیے کرتے ہیں. کہ آپ یہی دیکھیں نا کہ اس وقت اب یہ ایک بڑی بات ہوگی, اور یہ ڈیفینیٹلی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی پراپر گورنمنٹ جو اس کے پاس لمبا ٹینیور ہو 4-5 سال کا, وہی کر سکتی ہے کہ اس کے لیے پوری پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹس ہوں, اور اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کہ یہ وہ بن جائے ریئل اسٹیٹ زونس بن جائیں. صرف انڈسٹریل. اب جیسے میں دابے جی کا زون ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ماڈل بالکل ہی غلط طریقے سے بنایا گیا ہے. وہ وہاں پہ پہلا ہی جو آپ کا پلاٹ دیا جائے گا وہ تقریباً 5-6 کروڑ روپے ایکڑ پہ دیا جائے گا. پھر وہ تو 5-6 کروڑ روپے ایکڑ پہ کسی نے بہت بڑی انڈسٹری لگانی ہے, وہ تو آپ کو فری دینا چاہیے. ہاں, تو وہ ہونا تو یہی چاہیے کہ انڈسٹریل لینڈ تو منیمم پرائس کے اوپر ملنی چاہیے, لیکن سختی یہ ہو کہ وہ سیل نہ کر سکے, ادھر انڈسٹری لگائے. اور انڈسٹری نہیں لگاتا کسی لمیٹڈ پیریڈ میں تو گورنمنٹ واپس لے. اس کو ایز اے ریئل اسٹیٹ کموڈٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو رکھ لیں کہ جی میں 6 پلاٹ لوں گا اور 4 بیچ دوں گا اور 1 پہ کام کروں گا. تو یہ اس مینٹلٹی کو روکنے کی ضرورت ہے. تو ان پہ اسپیشل اکنامک اب راشاکائی بنا لیا آپ نے, وہ فیزبلی نہیں ہے. آپ اس طرح سے ٹریول کر کے آپ کس طرح سے مین پاور پہنچائیں گے؟ مطلب یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات. آپ دابے جی بنا لی, ریسورسز آپ کے پاس ہے نہیں, اس پہ کود رہے ہیں سارے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہم نے دابے, بھائی میرے زندگی میں تو ایٹ لیسٹ دابے جی آباد نہیں ہو سکتا. میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. اچھا, دابے جی اچھی جگہ پہ بنا ہے, یوٹیلیٹی اور اس کے انڈسٹریل ایریا کے ساتھ ہے. اس میں یوٹیلیٹی کا پورا پلان ہے, کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا ہے, تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں پورا پلان ہے کہ وہ پورا لے کے آئیں گے اس کے اوپر پاور سپلائی, اور اس کے ساتھ وہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ مہنگی زمین پہ فیڈرل گورنمنٹ نے لانا. وہی میں نے کہا کہ زمین تھی گورنمنٹ کی لینڈ تھی, اور اس کو سستا دینا چاہیے تھا. اس کو انہوں نے کر دیا, اس پہ کر دیا, جس کو بڈنگ پہ کر دیا کہ جو ہائیسٹ بڈ دے گا اس کو ہم دیں گے. سر ابھی آپ جو ہائیسٹ بڈ دے گا تو پھر مہنگی بیچے گا. انڈسٹری کے منسٹر ہے نا, ہو سکتا ہے آپ کا یہ ٹینیور الیکشن کسی بہانے نہ ہو جائیں اور آپ کا ٹینیور 2 سال چلا, فار دا سیک آف آرگومنٹس. آپ اس کے لیے کیا کرنے جائیں گے؟ جی میرا تو اپنے خیال ہے یہ تو اب کانٹریکٹ ہو چکا ہے, جو کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میں تو ہر گورنمنٹ کے لیے کہتا ہوں کوئی حدیث ہے یا یہ چینج کریں اس کو؟ نہیں, آپ نے ایک پورا پروسیس چلا کے یہ کورٹ میں جا کے اسٹے ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں, میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ 1500 ایکڑ کا آپ نے دیا نا, جی اس کے ساتھ 1500 ایکڑ اور پڑا. نہیں, کس کو دیا آپ نے؟ انہوں نے کسی کو نہیں دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اس میں نے پوچھا اس سے. نہیں دابے جی, ہاں جی, نہیں دابے جی میں جو ڈیولپر ہے اس کو کس کو دیا ہے؟ کسی کو نہیں دیا. کمپنی, لوکل کمپنی کو دیا. نہیں دیا سر, ابھی تک کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. اس کو انہوں نے فضول کا نام دیا ہوا ہے کہ اس میں سی پیک انوالو ہے. کون سا سی پیک انوالو ہے؟ کہہ رہے نہیں وہ سی پیک کی کمپنیاں آئیں گی, آپ دیکھیں نا. لیکن میں کہتا ہوں نا کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ گورنمنٹ کے پاس لینڈ کی کوئی کمی نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ 1500 ایکڑ آپ نے دے دیا, دے دیں, اس کے ساتھ دوسرا بنا دیں. اس کے ساتھ ہی بہت لینڈ پڑی ہے, اس کے ساتھ ہی 1500 ایکڑ یا نوری آباد میں یا دوسری جگہوں پہ سپر ہائی وے پہ بنائے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ پانی اور بجلی پہنچا دے. کوئی اتنا بڑا ایک
آسمانی سلطانی ابھی کافی سارے میرے پاس سوال تھے جو آپ سے کرنے تھے، لیکن میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے پروگرام ختم ہو رہا ہے. آخر میں آپ خاص نے انرجی پہ بہت زیادہ وقت لگا دیا، جو اصل کام باتیں تھی وہ رہ گئی. آپ کی کلیریفیکیشن تھی کیونکہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہے تھے، آج تک اس پہ آپ نے بات ہی نہیں کی تھی. سب لوگ کہتے تھے یہ بیڑا جو ہے نا، میں اس کے اوپر میں الگ سے پروگرام کے ساتھ پورا کر سکتا ہوں جس دن میں، کیونکہ آج میں سارے فیکٹس اینڈ فگرز. جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ آخر میں بزنس مین کو، کراچی کے بزنس مین کو اور لوگوں کو، عوام کو کیا میسج دیں گے جو ریونیو سے بہت تنگ ہیں؟ دیکھیں ہم یہی کہیں گے عوام سے کہ جی دیکھیں، خاص طور پہ میں جب بات کرتا ہوں جیسے ریونیو کی لینڈ کی بات کرتا ہوں، تو اس کے اندر گڑبڑ تب ہوتی ہے جب ایک بزنس مین پیسے دے لگاتا ہے صحیح، اور وہ کہتا ہے کہ یہ گڑبڑ میرے لیے کرو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں. تو میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو ہے نا ایتھیکل جو ہے نا بزنس پریکٹس ہونی چاہیے. لوگوں کو غلط کام کو انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو روایت اب بنتی جا رہی ہے سرکاری زمینوں کی ہیر پھیر کی، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آ کے کہنا پڑے گا. اور جیسے اس دفعہ ہم انشاءاللہ ایک روایت یہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم آکشنز کریں گے. جانے سے پہلے ہم انشاءاللہ سرکاری کو زمینوں کا آکشن کر کے دیں گے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو جائز طریقے سے زمین ملے اور جس میں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہو کہ جی یہ زمین کے جو کاغذات ہیں بالکل ٹھیک ہیں. تو وہ جو جا کے یہ مختلف سرکاری محکموں میں اور عملداروں کے ساتھ مل کے کاغذات کی ہیر پھیر سے زمین حاصل کرتے ہیں، اس کے بجائے جائز طریقے سے اور قانونی طریقے سے زمین حاصل کرنے کا طریقہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں مجھے امید ہے کہ ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہمارے جو انویسٹرز ہیں، ہمارے جو بزنس مین ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے. یونس ڈاگا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اپنے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کریں اس ملک کے لیے. میں نے یونس ڈاگا صاحب سے پہلے آپ میں جو سخت سوالات کیے وہ ان کے اوپر ایک بلیم ہے کہ انہوں نے انرجی، جبکہ یونس ڈاگا صاحب جو پرسنلی میں جانتا ہوں جو ابھی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ ہر وزیر اعظم صاحب کو جا کے صحیح کے سنا کے آتے تھے کہ ملک کی بہتری کے لیے یہ کرنا ہے، اور وہ آج بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بتا نہیں رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے حصے کا اگر کام کرے گا، وہ ہمارے چیف منسٹر ہو یا ہمارے کیئر ٹیکر منسٹرز ہو یا پرائم منسٹر کیوں ہو، تب جا کے ملک ترقی کرے گا. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کام دوسرے کا ہے، میرا ذمہ داری نہیں ہے، تب تک اس ملک کا سدھرنا بہت مشکل ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.